السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا رمضان۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان از لوڈنگ۔ رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان سال کا وہ وقت ہوتا ہے جب روزمرہ کے معمولات معمول سے مختلف ہوتے ہیں۔ لوگ مختلف اوقات میں جاگتے اور سوتے ہیں۔ کنبہ اور دوسرے اکثر دعا کرنے، جڑنے اور جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ رمضان مناسب منصوبہ بندی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور نتیجہ ایک اور رمضان ہے جو بس گزرتا ہے۔ رمضان کے اہداف مقرر کریں، پلاننگ کریں۔ شعبان کے مہینے میں اپنے اہداف کا خاکہ بنانے کے لیے وقت نکالیں جو آپ کو رمضان کے مہینے میں حاصل ہوں گے۔ واضح اہداف کا تعین آپ کو اپنی عبادت میں توجہ مرکوز رکھنے اور ٹریک میں رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ نیت کا اخلاص۔ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ نیت کا وقت۔ آج سے سب یہ نیت اور پختہ ارادہ کر لیجئے اور اللہ سے نمازوں کے بعد خاص طور پر دعا کیجئے کہ اس رمضان کو میں اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانا ہے انشاءاللہ۔ وہ سارے اچھے کام کرنے ہیں جو پہلے میں نہیں کر پائی۔ صرف خالی پیٹ نہیں رہنا بلکہ اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنی سوچوں پر، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ میں آپ جس نیکی کا بیج لگائیں گے اس کا پودا لگ جائے گا اور سارا سال لگا رہے گا انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بھول جائیں کسی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، بس یہ یاد رکھیں کہ مجھ سے میرے عمل کا حساب ہوگا۔ جس نے جو بھی کیا اس نے اپنے اپنے عمل کو خراب کیا۔ آپ کسی کی وجہ سے اپنی قبر کو خراب مت کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ڈھیروں دعائیں مانگ لیجئے، اپنے رب سے سارے دکھ کہہ دیجئے، وہ سننے والا اور دور کرنے والا ہے۔ اس رمضان وہ گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں جو آج تک نہیں چھوڑ پائے۔ آج ہی یہ نیت کر لیں اور اللہ سے مدد مانگ لیں کیونکہ ماہ رمضان اب زیادہ دور نہیں۔ عبادت تو سب ہی کر لیتے ہیں لیکن اخلاقی حالت ہم سب کی خراب ہوتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، آپ کا اچھا اخلاق اس کو مکمل کرتا ہے۔ آپ کی عبادات کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں یہ سب کچھ۔ تمام زیر التوا روزوں کو ختم کریں۔ اگر آپ کے پچھلے رمضان میں کوئی روزے رہ گئے ہیں، پینڈنگ ہیں، تو اب ان کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نہیں رکھ سکتے، مجبور ہیں، پریگننسی کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو مناسب ہے کہ آپ فدیہ ادا کر دیں جو ان کے روزہ نہ رکھنے کا معاوضہ ہے، جہاں آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ گھر کو صاف کریں۔ گھر کی مکمل صفائی کے لیے ایک دن مختص کر لیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ کام کروا لیے جائیں تاکہ آپ کو رمضان کے مہینے میں ان کاموں کی ضرورت نہ پڑے اور آپ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزار سکیں۔ اس عمل میں کچھ استعمال شدہ کپڑے، چیزیں یا ایسی کوئی چیز بھی آپ جمع کر سکتے ہیں جو آپ کے کام کی نہیں لیکن کسی کے کام آ سکتی ہے، اور اس کو آپ رمضان میں صدقہ کر دیں کیونکہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اپنی خریداری مکمل کر لیں۔ جو بھی شاپنگ آپ نے کرنی ہے رمضان اور عید کی، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہم سب عید کے بارے میں بہت پرجوش ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں آپ کی توجہ صرف اسی پر نہ ہو۔ اپنے رمضان کی تیاریوں کی چیک لسٹ میں سب سے اوپر خریداری کو شامل کریں۔ اپنے کپڑوں اور گفٹ کی خریداری کو ختم کر دیں تاکہ آپ مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور عبادت کر سکیں۔ رمضان شروع ہونے سے ایک ہفتہ قبل ہی اپنی گروسری کی خریداری کر لینا بھی اچھا
خیال ہے۔ ظاہر ہے آپ پورے مہینے تک تو تازہ پھل اور سبزیاں نہیں رکھ سکتے، لیکن بہت سے دوسرے ایسی چیزیں، ایسے اجزاء ہیں جو آپ اسٹور کر سکتے ہیں، جیسے خشک پھل، خشک میوہ جات، آٹا، چینی، تیل، دالیں وغیرہ خرید کر ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ پہلے سے کھانا بنا لیں۔ ہم اس دوران باورچی خانے میں بھی بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، اس لیے رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے لیے ایک بہترین آئیڈیا ہے کہ کچھ کھانے کو چیزیں ایسے پہلے سے بنا لی جائیں جو اسٹور کی جا سکیں۔ کھانے کو انفرادی حصوں میں فریزر میں بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے تاکہ جب وقت آئے تو آپ اس میں سے صرف ایک نکال کر گرم کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ ٹماٹروں کا پیسٹ بنا کر محفوظ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیاز جو ہے اس کو براؤن کر کے محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت وہ جلد سے جلد آپ کا کھانا جو ہے وہ تیار ہو۔ ڈاکٹر سے ملاقات۔ آپ کی رمضان کی تیاریوں کی چیک لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ایک اور چیز اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ کو کچھ خدشات لاحق ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے اس پر بات کریں، اور ان کا پہلے سے علاج کرنے سے آپ کو رمضان کے دوران بہت سی پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اگر آپ پہلے سے ہی دوا لے رہے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے سکے گا کہ روزے کے دن میں فٹ ہونے کے اوقات میں کیسے نظر ثانی کی جائے۔ رمضان چیک لسٹ تیار کریں۔ یہ رمضان المبارک کے دوران ایک بہترین طریقہ ہے۔ اپنے اہداف کو چیک لسٹ میں درج کرنے سے آپ کو ٹریک میں رہنے میں مدد ملے گی۔ روزانہ کی جانچ کی فہرستیں، چیک لسٹ جو آپ ہر روز کرنے کی ضرورت ہے، آپ اسے خود بھی بنا سکتے ہیں یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اردو میں کرنا چاہتے ہیں یا انگلش میں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو خود سے بھی بنا سکتے ہیں، اپنی سہولت اور اپنی دعاؤں اور اپنی روٹین کے حساب سے۔ چند دعائیں پرنٹ کریں۔ اگرچہ مسلمانوں کو سال بھر میں روزانہ کی بنیاد پر دعائیں کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، لیکن آپ کو رمضان کے مہینے میں اس سے بھی زیادہ دعائیں کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے دوران عبادت کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے بجائے صرف صحیح دعاؤں کی تلاش کریں۔ ان دعاؤں کی فہرست بنائیں جو آپ رمضان کے مقدس مہینے میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ رمضان کی تیاریوں میں ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ دعائیں اور دعائوں کا کارڈ حاصل کر لیں، یا دعاؤں کا پرنٹ آپ گھر کر کے گھر میں لٹکا سکتے ہیں۔ اس طرح جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کی تلاوت کی یاد دلائے گی۔ اس کے علاوہ آپ قرآنی اور مسنون دعائیں بک اسٹور سے خرید بھی سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ذکر کارنر یا ذکر باسکٹ بنا سکتے ہیں۔ کارنر معلومات جمع کریں۔ افطار اور فجر کے اوقات کے ساتھ ساتھ اپنے مقامی نماز کے اوقات بھی حاصل کریں اور انہیں اپنے گھر میں لٹکا لیں۔ تراویح کی نماز کب اور کہاں ہو رہی ہے جاننے کے لیے اپنے محلے اور مقامی مساجد کو چیک کریں۔ اپنے علاقے میں رمضان کے کسی بھی پروگرام یا خطبات کے بارے میں معلومات کریں تاکہ آپ ان میں شرکت کے لیے وقت نکال سکیں۔ رمضان کی تیاری کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ رمضان سے پہلے کسی بھی پروگرام یا خطبات میں بھی جا سکتے ہیں۔ ابتدائی اوقات کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی صبح کے وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ صبح سویرے اس لیے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جو برکات کے لیے جانا جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ہم کام اور خاندانی ذمہ داریوں میں مصروف نہیں ہوتے۔ دن کے بہترین وقت کو شدید عبادت کے لیے وقف کرنا، اللہ کے ساتھ تنہائی کا وقت، بہت ہی خوبصورت گزرتا ہے۔ روزانہ قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ روزانہ قرآن کے لیے وقت کا وقف ہونا چاہیے۔ ہر رمضان میں بہت جلد قرآن کی تلاوت کرنے کا رواج موجود ہے تاکہ اسے ختم کیا جا سکے یا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت مکمل کی جا سکے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کے بجائے صحیح طریقے سے تلاوت کرنا، تفسیر کا مطالعہ کرنا اور اس کے معنی پر غور کرنا پر بھی توجہ دیں۔ اس سے آپ کا ایمان اور تقوی پر دیرپا اثر پڑے گا۔ رمضان میں صدقہ یا صدقہ دینے کا منصوبہ بنائیں۔ روزانہ کا صدقہ نکالیں، آخری 10 دنوں میں خاص طور پر صدقہ نکالیں، اور آخری طاق راتوں میں ضرور صدقہ نکالیں۔ رمضان المبارک میں افطاری کروانے کا منصوبہ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔
دعائے رمضان، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور اسے ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا۔ الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک قریب آ رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو خیریت سے ماہ رمضان تک پہنچائے اور اس ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو ایک پرامن اور خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ آپ کو رمضان مبارک ہو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔